جو آپ کی گیدرنگ ہے وہاں سے اسٹارٹ کریں, مطلب 2 کا 4, 4 کا 8, 8 کا 6, ٹھیک ہے, اس کو گرو کریں. مومنٹ سین یہ ہے کہ یہ بہت سلو پروسیس ہے, ہمیں سسٹم کے اندر پہلے گھسنا پڑے گا. ہم پروٹیسٹ سے بھی کیوں پھنس جاتے ہیں, مجھے یہ نہیں سمجھا. پاکستان میں کہ ایک اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ نے دیکھا ہے جو یہ کمپلین کرتا ہے پاکستان کا ایجوکیشنل لیول, ٹھیک ہے, یہ تو دیکھا ہے کہ سی آئی اس میں چھٹی کرواتے ہیں, کووڈ آ گیا یہ بند کرواتے ہیں, وہ کرواتے ہیں, بلوا بھی دیکھی اس کے اندر ہوتی ہے. لیکن آپ یہ بولیں کہ پرائمری لیول پاکستان کی ایجوکیشنل وہ کہتے ہیں میکینزمس, جتنی بھی کوشش لگتی ہے جو کروانے لگتی ہے کچھ دینی تو پڑے گی, اس کے بعد جا کے کچھ ہوئے گا, نہیں تو مجھے تو کچھ نہیں نظر آتی پاکستان میں. یہ تو بہت ڈپریشن ہو گیا, یہ تو صرف ڈپریسنگ کریں گے. جب مجھے لگتا کوئی اچھا کچھ آپ کہنے والے ہیں, ہاں جی ہم تو جائیں گے پاکستان واپس آئیں گے, ایسا کچھ کریں گے, ہم تو پاکستان میں یہ چینج لائیں گے, یہ تو یہ ہو گیا کہ امید ہی نہیں ہے. یہ وہی ہوتا ہے ابھی کوئی کیفے سے اٹھتے رہے 5 منٹ, چلو بات. اچھا تو ہم نے ویسے تو پرابلمس ڈسکس تو کر لی ہیں, مطلب پاکستان میں کیا کیا پرابلمس ہیں وہ تو کرٹیسائز اس حساب سے ہم نے کر لیا, پر آپ کو کیا لگتا ہے سولوشن کیا ہے اس کا؟ سولوشن تو بتانا کیا لگتا ہے؟ یہ سولوشن میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک آپ نے جتنے آپ کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے وہ ٹو این ایکسٹینٹ آپ اس کو رکھیں, لیکن جو ایکسیس انفارمیشن آپ کو ادھر ادھر سے ملتی ہے نا, آپ اس کو ابھی سمجھیں گے آن ویریفائڈ, ٹھیک ہے. کنسیڈر دس ایز اے فرسٹ ٹائم یو ایکسپیرینس آل آف دس, اور آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں گے بھائی رائٹ اینڈ رانگ ہے کیا, یہ نہیں جو اگلے آپ کو بتائیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ یہ چیز کریں آپ کے نیچر میں ہے نہیں ہے, سوسائٹی میں ایک چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے, آپ کا نیچر اسے اگری کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور ایکسیپٹینس ہونی چاہیے. آپ مانیں کہ اگلا بندہ آپ کی طرح نہیں ہے اور آپ اس کو اپنی طریقے سے نہیں چلا سکتے, لیکن آپ نے پھر بھی اس کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا ہے. جو آپ ایکسیپٹینس کی جو بات کر رہے ہیں وہ ہم کیسے لے کر آئیں گے؟ مطلب پاکستان میں آپ کیسے سمجھائیں گے جو اب جو ان پڑھ ہے, جو ایجوکیٹڈ بھی ہے, جو پڑھا لکھے جائے جو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہیں, ان کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ کیونکہ وہ تو کہیں گے ہمیں تو پتہ ہے. یہ جس کریکولم میں ہم جو ہے وہ کیمبرج کو 21 ورژن لے جاتے ہیں, وہ اس سب کچھ ہے نا, آپ یہ بتانے کے بجائے کہ پاکستان اسٹڈیز کا جیسے کریکولم ہے, آپ یہ بتانے کے بجائے کہ یہ فیملی نے یہ کیا تھا, یہ فیملی یہ کیا تھا, آپ اسٹارٹ آف ایسے کریں کہ یہ نیگیٹو افیکٹس تھے اس بہیویئر, ٹھیک ہے. آپ ایتھکس, موریلٹی, یہ ساری چیزیں ایلیمنٹری لیول سے پڑھائیں. اب اسکول میں جو بچے جاتے ہیں وہ ٹیچرس ہیں کہ گھر میں پیرنٹس یہ سکھائیں گے یہ ہو جائے گا, نہیں بھائی اسکول مطلب اسکول اور ایتھکس تو ایسے کمبائنڈ ہوتی ہیں. You tell them this is how you're supposed to sit, this is how you're supposed to stand, this is how you're supposed to eat, this is how you're supposed to greet. This is for school. Primary level میں پاکستان کی ایجوکیشن کے یہ ٹرن لینا چاہیے. This is a big educational reform. پر یہ ایجوکیشن ریفارم جو ہے نا, ہم کہتے تو ہیں کہ ہاں جی اسٹیٹ کی پرابلم ہے, انسٹیٹیوشن کی پرابلم ہے, پاکستان کے اسٹیٹ جو پرابلم ہے وہ ایکچولی ڈیپ روٹیڈ ہے. کیونکہ اب اسٹیٹ کون چینج کرے گا؟ سب سے جو مشکل سوال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو چینج دی ایکچوئل اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز, وہ کیسے آپ کیا کریں گے اس کا؟ دیکھیے when you talk about actually changing, تو پھر تو یہ ہے کہ ابھی پہلے human being, we're sitting here talking about this, everything is like okay. Now the time comes for us to actually apply all of this in our physical life, ٹھیک ہے. اور ہم سے آگے جا کے کوئی پوچھتا ہے, اب موسٹ آف دا ٹائم I've seen people کہ ان سے نا کی چیزیں پبلک پوچھتا ہے, to just fit in اور اپنے سر سے تانے لینا, کہیں گے ہاں ہاں یہ same thing. But like people, they need to actually stand and they need to take a stand for their views, ٹھیک ہے. آپ فورس کریں اسٹیٹ کو کہ بھائی آپ کا سلیبس ناٹ اپ ٹو ڈیٹ ود دس سینچری. آپ اسٹوڈنٹس ہیں, اسٹوڈنٹ ٹیسٹ کتنے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ اتنے فار ایوری ریزن ہوتے ہیں. آپ ایک ریزن یہ نکال دیں بھائی ہمارا ایجوکیشنل لیول اتنا کلیئر ہے. پاکستان میں کہ ایک اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ نے دیکھا ہے جو یہ کمپلین کرتا ہے پاکستان کا ایجوکیشنل لیول, ٹھیک ہے. یہ تو دیکھا کہ سی آئی اس میں چھٹی کروا دیں, کووڈ آ گیا یہ بند کروا دیں, وہ کروا دیں, بلوا بھی ہوتی ہے اس کے اندر ہوتی. لیکن آپ یہ بولیں کہ پرائمری لیول پاکستان کی ایجوکیشنل وہ کہتے ہیں میکینزمس دے آر نل, آپ اس کو ٹھیک کریں, اس کے لیے آپ پروٹیسٹ کریں, سوشل میڈیا کیمپینس چلاتے ہیں. اچھا آپ نے ایک طریقہ سمجھایا نا پروٹیسٹ, آپ کو نہیں لگتا کوئی اور طریقہ ہے جیسے کوئی اگر کوئی اسی فیلڈ میں جائے somehow وہ how you get to the top in the system, how do you enter the system to change it, مطلب کہ in the sense کہ اب جو ایجوکیشنل منسٹر ہے مجھے نہیں پتا کون ہے, کہ دیکھیں اس کو آپ how do you get to that position, how do you earn that position, that's the most important thing نا.
وہ سب سے جو ہم نارمل سسٹم کے تھرو کیوں نہیں جا سکتے, ہم پروٹیسٹ سے بھی کیوں پھنس جاتے ہیں, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. لیکن اب دیٹ از سم تھنگ which every I guess person now asks کہ protest ضروری کیوں ہوتی ہے. From this I start کہ when you're encountering something like a war, let's say, آپ کتنی باتیں کریں گے. You will wish کہ وہ دیوار نہ ہوتی, you will wish کہ دیوار ٹوٹ جائے. wish but wishing is not going to get you anywhere. You have to make an effort. The one thing you can do is try to like break the wall. اس کے لیے آپ ایک بار ماریں گے, دوسری بار ماریں گے, the wall will start weakening. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد لاسٹ پش آپ ماریں گے, تھوڑی زیادہ جان لگا کے دیوار ٹوٹ جائے. That is one thing جو ہم اپنی لائف سے نا parallel, we need to make parallels. This is very important reflecting. ٹھیک ہے, کہ آپ اگر آپ کے اوپر کی چیز ہے جو آپ کو سپریس کر رہی ہے, آپ without any effort یا striving for it آپ نہیں کر سکتے. This is something that Pakistan has unfortunately learned through series of misconceptions from 1947, 1956, 1971. Ab aake bhi it's the same thing here. I draw a parallel to Bangladesh right now. What's happening? ठीक है, 71 की policies जो बनी है उसके बाद से now it's students who've gotten so frustrated कि उन्होंने फिर एक negative तरीके में आगे निकाल दिया. They could have stopped at क्या कहते हैं getting the prime minister of the country. Now they're just mass rioting and looting. ठीक ہے, یہ چیز اوائڈ کرنے کے لیے we need to start. اب ایک چیز ہے میں آپ کو بتاؤں گا, میری کمپلین about high students, they think کہ لیٹرز لکھنا ایک ورڈ وہ پوزیشن میں ہونا تو بندہ آپ اس کو لیٹر لکھیں, یہ لکھیں, وہ اوائڈ ہو جائے گی. چلے وہ ایک لیٹر نہیں پڑے گا, دوسرا نہیں پڑے گا, تیسرا نہیں پڑے گا, اس کے بعد 1000 کی تعداد میں آنا شروع ہو جائیں گے, کتنا کو اوائڈ کر دے گا. سوشل میڈیا وی لائک ٹو پلے سوشل میڈیا کارڈ کے اس پہ چڑھا دوں گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, پلے دا کارڈ ویل دین. آپ سوشل میڈیا اپنے اس لیے کرتے ہیں, آپ اس بندے کو وہ پن پوائنٹ کرنے نہیں کرتے. لیکن انس میرے خیال سے یہ بھی ہو رہا ہے, لیکن اسٹارٹ تو دیکھیں اسٹارٹ تو ہو گیا, لیکن اٹس ناٹ گیٹنگ انف پیس. اس میں پروٹیسٹ بھی کر چکے ہیں, لیکن اب کوئی اسپیسیفک ڈیٹ تھی, اس کے پروٹیسٹ والوں کو ابھی تک نہیں چھوڑے. نہیں, وہ یہی بات ہے کہ دیکھیں جب دیر از سمبڈی ہو از ٹرائنگ ٹو کنٹرول یو اور آپ کے اوپر ایک اوپریسر ہے, ٹھیک ہے, اوپریسر کا سلسلہ کیا ہے, آپ ہیں, میں, ہم بائی ٹائم ہم اپنی ایج کسی بھی اسٹوڈنٹ لگیں گے, وہ بھی اسی طرح ہماری طرح ڈھلا ہوا ہوگا, وہ کہے گا یار کیا کرنا چاہتا ہے. آپ اور فورس ڈالیں. اب یہی ہو سکتا ہے اوور ویلمنگ نمبرز, کتنے اسٹوڈنٹس کو وہ منع کریں گے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہیں کو یوز. آپ کہہ رہے اور قربانیاں دینی پڑیں گی, قربانی کے بغیر اٹھا بھی لے جاتے ہیں, بند کر دیتے ہیں. اب اس کے اندر یہ ہے we won't be the first people in history to do this. ہم پہلے تو نہیں. سین اس طرح ہے نا کہ مطلب ہمیں لیزینس کی نہ عادت ہوتی ہے, ہم گھر میں پڑے ہوئے ہیں, ہمیں چیزیں مل رہی ہیں ساری, اور ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے چل رہا ہے تو چلنے دو, اس وجہ سے موسٹلی باہر نہیں نکلتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا سولوشن ہے ان چیزوں میں؟ مطلب ایک تو آنس کہہ رہے کہ پروٹیسٹ ہونے چاہیے اس طرح سے جو اوبیسلی بنگلہ دیش کی طرح نہیں, پر ایک طرح کا جو سوشل میڈیا کو یوزر وہ ہو رہا ہے, وہ تو رائٹ ہو گیا نا, وہ تو پروٹیسٹ نہیں, وہ تو رائٹ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہی کریں گے یا آپ کو کیا لگتا ہے اور کوئی طریقہ ہے ایسا؟ میرے مائنڈ میں تو اس کا ایک سولوشن آتا ہے, لیکن وہ اتنی جلدی والا نہیں ہے کہ آپ وہ اس طرح کریں اور فوراً سے سولوشن کریں. وہ اس طرح کی نا ایجوکیٹ کرنا شروع کریں, جو آپ کی گیدرنگ ہے وہاں سے اسٹارٹ کریں, مطلب 2 کا 4, 4 کا 8, 8 کا 6, ٹھیک ہے, اس طرح اس کو گروتھ کریں. تو پھر آپ ایکسپینڈ کیسے کریں گے؟ وہ تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے, میں بھی سوچ دیں. ٹھیک ہے, مین جو کام ہے مطلب ہم نے جس طرح سوسائٹی بنائی تھی سوچ, اس میں ہمارا مین مقصد یہی تھا کہ ہم لوگوں کی سوچ کو, مطلب بہت سی سوسائٹیز ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں, کیا کر رہی ہیں, کسی کو ضرورت ہے اس کی جا کے مدد کر رہی ہے, کوئی اس طرح وہ مین مقصد نہیں سمجھتا تھا کہ کیا کس وجہ سے یہ لوگ اس طرح کے. مین چیز جو تھی وہ بے روزگاری تھی, تو ہم کیوں نہ کسی کی بجائے راشن دینے کے اس کی ایسی ہیلپ کریں کہ اس کو دوبارہ ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو اس طرح ایجوکیٹ کریں لوگوں کو کہ بجائے اس کے کہ وہ اس طرح کا سوچیں, ان کے مائنڈ میں یہ سوچیں ہی نہ آئے, تو آپ نہیں سوچ آ رہی تو آپ ان کے دماغ میں ہی سوچ کر ان کو ایک دفعہ کہیں, 2 دفعہ کہیں, وہی بات ہے کہ بار بار کہیں گے تو وہ چیز ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی, لیکن یہ سلو پروسیس ہے. پھر ہمارے جو بڑے ہیں ان کی بھی سوچیں تھوڑی سی ویسے ہی ہیں جس طرح پری اسلامک ہسٹری میں
جو لوگ تھے ان کی تھی کہ یہی چیزیں پیچھے سے چلی آ رہی ہیں, یہی بلیوز ہیں ہمارے, بس ان کو ہم نے فالو کرنا, اور جو مین ایشو ہے, جو مین چیزیں ہیں ان کو ہم نے چھوڑ کے رکھنا, تو اس کو اگنور کر کے رکھتے ہیں, اور جو پہلے سے ہی بس ایک پر ان کو سمجھانا بھی اب کیسے سمجھیں, یہی تو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے نا. اگر ہمیں تو آئیڈینٹیفائی تو ہم نے کر لیا کہ پرابلم اس طرح سے ہے کہ وہ ان کے خیالات تھوڑے پرانے ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ تھوڑے پرانے تو ہیں, پر وہ بالکل غلط بھی نہیں ہے ان دا سینس کہ they're just doing what they think is right. ٹھیک ہے, وہ غلط اس طرح سے نہیں ہے, کیونکہ ان کے جو ہمارے گرینڈ ڈیڈز ہوں گے, گرینڈ پیرنٹس جو بھی وہ بھی اس طریقے سے ہی وہ کرتے تھے. they also used to think that what they're doing is right. ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ یہی کرتے ہوں گے نا, جو ہمارے پیرنٹس یہ کہیں گے, جو ہمارے گرینڈ پیرنٹس وہی کہتے تھے کہ ہاں وہ غلط کر رہے ہیں, ہمارے پیرنٹس جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, اور جو ہماری جنریشن آئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی اب ہم غلط کر رہے ہیں یا ہم غلط سوچ رہے ہیں. تو یہ تو ایک جنریشن چیز ہے, پر جو دوسری جو اپر جو جنریشن ہے, یہ ہماری جو جنریشن ہے, وہ کیسے سمجھائیں گے. مطلب آپ نے یہ کہا تھا کہ ہاں جی دوستوں کے تھرو پہلے شروع کریں, مجھے آئی ایگری, ڈیفینیٹلی ایسے شروع کرنا چاہیے. ایکسپینڈ کرنا آئی تھنک سب سے مشکل کام وہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ٹائم ٹیکنگ کام ہے, کافی ٹائم ٹیکنگ کام, ایکسپینڈ کریں, سلو ٹائم لگے گا. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پیرنٹس کا بھی اتنا قصور نہیں تھا, کیونکہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں جنریشن سے چلتا آ رہا ہے. اب اگر ہم سوشل میڈیا کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا, تو ہم بھی میرے خیال سے اسی ٹریک پہ تھے. کیونکہ اگر میں اپنی بات کرتا ہوں تو میں نے جو یہ ٹھیک اسلام جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ میں نے سوشل میڈیا کے تھرو دیکھا. اگر میں وہ اسپیسیفک ریل یا وہ اسپیسیفک ویڈیو نہ دیکھتا جس کی وجہ سے میں اس میں گیا ہوں, میرا نہیں خیال تھا کہ میں سیکھ پاتا یہ چیزیں. میرے خیال سے یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا, اور ہمارے پیرنٹس کا بھی اتنا قصور نہیں تھا, کیونکہ ان کے ٹائم پہ اتنی وہ سوشل میڈیا یہ جو پہلے سے چیزیں چلتی آ رہی تھی انہوں نے بھی وہی اڈاپٹ کی, یا انہوں نے ویریفائی کرنے کی کوشش کی, یا چل رہا ہے کیا چلتا ہے, یا اگر وہ کی ہے میرے خیال سے سوشل میڈیا کی وجہ سے. اور اب چیزیں چینج ہونا اسٹارٹ ہو گئی ہیں, اور باقی جو قصور ہے وہ خالی پیرنٹس کا بھی نہیں ہے. ایک جو بچہ ہوتا ہے نا جس کی تربیت ہوتی ہے وہ اس کی ماں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور پاکستان کے اگر پچھلی جنریشن میں جائے نا تو زیادہ تر مائیں نہیں پڑھی لکھی, ان کو اسکول وغیرہ میں نہیں بھیجے گئے, یہاں سے بیسک ان کو جو تو وہ اپنے بچے کی کیا تربیت کرے گی, پھر وہ اس کے بچے نے وہی سیکھنا ہے. تو اب یہ ہے کہ جو ہماری پچھلی جنریشن تھی, جو ہماری مائیں وغیرہ تھی, وہ میرے خیال سے تھوڑی بہت پڑھی لکھی تھی, جن کی وجہ سے ابھی کی جنریشن تھوڑی بہت جو آپ سکھا رہے ہیں نا, مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ کوریلیٹ کرتا ہے ٹرائبلزم کے ساتھ. جو ٹرائبلزم ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے ابو جو یہ کرتے تھے, آپ کے امی یہ کرتی تھی, تو آپ نے وہی سیکھا, پھر آپ نے اپنے بچوں کو یہی سکھایا, تو ایک طرح کا وہ ایک سسٹم بن گیا. اور اس سسٹم میں اب چینجنگ آنا اسٹارٹ ہوگی. اور اب کی جو جنریشن ہے وہ آپ نے دیکھو وہ بہت زیادہ چینج ہے. میرے خیال سے جو نیکسٹ جنریشن آئے گی وہ بہت زیادہ چینج ہوگی. ایکسٹریمسٹ بہت زیادہ ہیں پاکستان میں, جو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں بات وغیرہ نہیں کرنے دیتے, ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری جو ہے ہسٹری چینج کرنا چاہ رہے ہیں اس پر. تو ایکسٹریمسٹ بہت زیادہ ہے. تو ان سب کے یہ آپس میں ڈپینڈنٹ ہے میرے خیال سے ایک تو, اور یہ سب ڈپینڈنٹ ہے ایک خراب سسٹم کی وجہ سے. اور جس طرح کا سین کریٹ ہو چکے ہیں پاکستان میں, اور بنگلہ دیش میں بھی ہوا ہے, بنگلہ دیش والوں نے پروٹیسٹ کیا, انہوں نے اپنی بات منوا لی ایٹ لیسٹ. اچھا جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ ایک سسٹمیٹک چینج ہے, سسٹم کے اندر آپ کہہ رہے ہیں چینج ہونا چاہیے, سسٹم ہی ایک طرح کا آپ کہہ رہے ہیں وہ چینج کرنا چاہیے, وچ میں بالکل اگری کرتا ہوں. میرا خیال ہے سسٹم میں چینج ڈیفینیٹلی لانا پڑے گا, نہیں تو آپ میرا خیال ہے پروٹیسٹ جو ہوتے ہیں نا, میرا خیال وہ لمیٹیڈ ہوتا ہے ایک طرح کا, ڈیفینیٹلی افیکٹ بہت ہوتا ہے, امپیکٹ بھی ہوتا ہے, پر خیر اب سسٹم کے اندر انٹر کیسے ہوتے ہیں یہ سب سے مشکل سوال ہے, کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں واپس آؤں پاکستان کے لیے کچھ کروں ایز اے ڈاکٹر. میں چاہتا ہوں کہ ہاں جی ہاسپٹل کھولوں, ایسے کچھ کروں, پر آپ یہ چیزیں کیسے کر سکتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک قانون نہیں ہے, کوئی سیکورٹی نہیں ہے. یہ جو چیزیں جو ہے نا, جو ہم نے پرابلمس بتائی ہیں, مطلب کہ یہ جو سسٹمیٹک پرابلمس ہے نا, اب میں واپس آ جاؤں, ایک طرح کا یہ ہے کہ it's one step forward and 1000 steps backwards. I'm just doing مطلب ایک طرح غلط کام کر لیے, میرے بچوں کے لیے اسٹرگل کر گیا. تو ہم سسٹم کے اندر کیسے چینج لا سکتے ہیں؟ وہ آپ جو کہہ رہے ہیں قربانی چاہیے, قربانی کرنی پڑے گی نا,
وہ کیسے کریں؟ اچھا مومنٹ سین یہ ہے کہ یہ بہت سلو پروسیس ہے. ہمیں سسٹم کے اندر پہلے گھسنا پڑے گا, جو کہ بہت بڑے بڑے لوگ پرانی جنریشن کی بیٹھے ہیں جو آنے نہیں دیں گے. کبھی تو کیسے کریں گے, وہی کبھی تو ہٹیں گے نا, ویسے تو یہ ٹائم ٹیکنگ ہے. ایک دوسرا یہ کہ ہمیں اب جس طرح ہر کوئی یہاں سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں پاکستان سے موو کر دینا چاہیے باہر اپنے لیے, تو قربانی یہی ہے کہ وہ پاکستان میں رہیں, کیونکہ یہی یوتھ ہے جس نے آگے چینج کرنا ہے, کیونکہ پیچھے سے کوئی امید تو نہیں ہے. تو ہمیں پاکستان میں رہنا پڑے گا اور بس میں خود اس سسٹم میں گھسنا پڑے گا. وہ بھی اب آپ کو جتنی بھی کوشش لگتی ہے جو قربانی لگتی ہے وہ دینی تو پڑے گی. اس کے بعد جا کے کچھ ہوئے گا, نہیں تو مجھے تو کچھ امید نہیں نظر آتی پاکستان میں. یہ تو بہت ڈپریشن ہو گیا, یہ تو صرف ڈپریسنگ کریں گے. مجھے لگتا ہے کوئی اچھا کچھ کریں گے, جب مجھے لگتا کوئی اچھا کچھ آپ کہنے والے ہیں ہاں جی ہم تو جائیں گے پاکستان واپس آئیں گے ایسے کچھ کریں گے, ہم تو پاکستان میں یہ چیز کریں گے, یہ تو کیا ہو گیا کہ امید ہی نہیں ہے. یہ وہی ہوتا ہے ابھی کوئی کیفے سے اٹھتے رہے 5 منٹ, چلو بات چلو یہاں سے. اچھا نہیں میرا خیال ہے امید ہے. سب سے لو جو ہونا تھا میرا خیال ہے تقریباً ہو گیا, شاید اس سے بھی لو ہو پاکستان میں. پر سلوشن جو ہے نا وہ ایک طرح کا وہ ہے کہ اب جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے ان کو یہ ہوگا نا کہ ہاں جی یہ تو بس ذہنی لگے ہوئے ہیں کہ ہاں جی بس بروڈ سے کہہ رہے ہیں نا ہاں جی ہم نے بس یہ چینج کرنا ہے, سسٹم میں چینج کرنا ہے, وہ کرنا ہے. یہ تو میرے خیال ہے خبروں میں بھی یہی چیز ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ فلانا بندہ ہے, یہ جب نکلے گا نا تو پورا ملک ہی ٹھیک ہو جائے گا, ایجوکیشن منسٹر کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے وہ ہے آئی تھنک یہ لوگوں کی وجہ سے بھی ہوا ہے. آئی تھنک اگر لوگوں کی جو آپ نے جو کہا تھا نا وہ سب سے امپورٹنٹ میرے خیال ہے وہی بات ہے. آپ اپنے دوستوں میں ایک طرح کا اویئرنیس اسپریڈ کرائیں, ان کو ایجوکیٹ کریں. اگر وہ ایجوکیٹڈ اس طرح سے نہیں ہے ایک ٹاپک پہ, ان پہ تھوڑا سا ایک طرح کا وہ کریں. جیسے ہماری سوسائٹی کا سلوگن بھی یہی ہے, بی دا چینج ٹو سی دا چینج. پہلے آئی تھنک وہ سب سے, کیونکہ اور کوئی امپیکٹ ہو ہی نہیں سکتا. ہم سسٹم کے اندر وہی جو آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ جو بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو ہائی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں وہ نکل ہی نہیں رہے. تو پھر اوبیسلی اب سلو چینج ہے نا, میں بھی مانتا ہوں سلو چینج ہے, پر اب ہم ویٹ تو نہیں کر سکتے, اور بھی کچھ کرنا پڑے گا. آئی تھنک یہی ایک طریقہ ہے جو میرا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے. پھر ایک ہماری سوچ ایسی ہے کہ ہم لانگ ٹرم نہیں سوچتے. مطلب جب آپ نا فار ایگزامپل کے طور پر اسلام اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کی سوچ نا اپنے سے ریلیٹڈ نہیں رہتی, آپ فورس ہی کرنا شروع کر دیتے. مطلب میرے آنے کی میرے بعد کی 2 یا 3 نسلوں میں کیا میں ایسا کروں کہ ان میں کوئی بہتری ہو. تو ہمارے اندر یہ چیز ختم ہو چکی ہے کہ ہم نے سوچنا ہے کہ میں کس طرح خود بہتر ہو سکتا ہوں یا میں اپنے لیے کیا کر سکتا ہوں. ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں ہے کہ ہماری جنریشن یا ان کی جنریشن ان کے لیے ہم کیا کچھ بیٹر کر سکتے ہیں. تو ایسی کوئی سوچ ڈیولپ ہوگی تو پھر کہیں جا کے آپ کو لگتا ہے کہ جنرلی جو ہماری جو یوتھ جو ہے پاکستان میں سے میں رہتا نہیں اوپر, اس لیے آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ دیکھیں ہماری جو یوتھ ہمارے ایج کے جو ہیں وہ زیادہ تر کی میجورٹی وہ چاہتے ہیں کہ یا یہ چیزیں سوچتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اپنے ہی فائدے کے لیے جو بھی ہے وہ سوچتے ہیں. دیکھیں اس میں نا آپ کو 2 ایکسٹریمز نظر آئیں گے. اب ایک یہ ہے کہ جیسے آپ یو اینڈ یو ولنگ ٹو ٹاک اباؤٹ آل آف دس بزنس, آن دی ادر ہینڈ آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ کو 4-5 لوگ ملے گا جس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اس چیز کی. دے رہا ہے کہ ہاں دیکھا جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, ہم باہر چلے جائیں گے, واپس نہیں آئیں گے, یہ وہ مطلب ٹھیک ہے. اس طرح آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے, کیا پتا ہر سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہو, لیکن پاکستان میں ایک بہت گلیئرنگ چیز ہے جو آپ کے سامنے نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, آپ سڑک پہ چلتے پھرتے ہوں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ باڈی لینگویج سمجھ لیتے ہیں, آپ کو باتوں کے طریقے سے پتہ چل جاتا ہے. یو کین ٹیل ناؤ کہ بھائی یہ بندہ کچھ کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے ہیں, کرنا چاہ رہے ہیں, نہیں چاہ رہے ہیں, اس کا مینٹل لیول کیا. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ اب آپ نے بات کی نا کہ سسٹمیٹک چینج تو ٹھیک ہے, اب وہ فورس کیسے کرنا ہے سوشلی. اب سوشل میڈیا ایک چیز ہے جس سے آپ کی ٹرانسلیشنس بہت ایکٹیو ہیں, ان سے جو ہے نا وہ ہینڈل نہیں ہو پا رہی کہ سوشل وارفیئر ایک چیز ہوتی ہے جو کیپ اپ نہیں کر پا رہے. ایک بڑے پاکستان کے اسکالر تو the thing is کہ پاکستان میں رہنے کی نا ایک فلاسفی ہے جو سارے فالو کرتے ہیں, سارے کے سارے جس بھی سوشل کلاس کا, انفارمیشن, پوزیشن اینڈ کانٹیکٹس. اب آپ ادھر بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ, آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو, بٹ یہ بھی ہو سکتا ہے 2 years later when I meet you, you're somebody who's in a position of authority, you can do stuff like this, you can actually bring something that you want. ٹھیک ہے, یہ اب ایک یوتھ ہے. دس واز سمتھنگ دیٹ آئی واز اینالائزنگ, مے بی پیپل ول ڈس ایگری ود اٹ, کہ 1-2 کلاسز ہیں آپ کے اوپر
ان میں سے ایک نے جو ہے کنیکٹڈ رہ کے ایک سسٹم امپوز کیا ہے. بیچ والی کلاس ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہیں, اپنے سرکلز بنائے ہوئے ہیں ایک ادھر ایک ادھر. اب ہماری جو جنریشن ہے کتنا وہ مشکل ہوگا ٹو لنک them all on the same road. بے شک مائنڈ سیٹس کا فرق ہے, بے شک اینڈ گول ڈفرینٹ ہے, لیکن پروسیس ایک ہی پروسیس فالو کرنی ہے اور انٹرسٹ ان کا شیئر ہوگا. یوز سوشل میڈیا, اب جیسے ان کی جو بات ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو میں نے ریل دیکھی, اٹ چینج ہز پرسیپشن آف ہز ریلیجن. بھائی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک لائف ایگزامپل ہے کہ وہ ہاؤ ہارڈ وڈ اٹ بی فار یو ٹو ڈو. ٹھیک ہے, مطلب آئی مین اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ. سوشل میڈیا ایک ڈبل ایج سورڈ بھی ہے نا, آپ کو بھی پتہ ہے کہ نیگیٹو امپیکٹ شاید ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے, اب پاکستانی جو یوتھ ہے وہ اتنا پوچھ رہا ہوں, اب آپ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا از اے گڈ پاور, میں مانتا ہوں ڈیفینیٹلی از اے گڈ پاور, بٹ ہاؤ ڈو یو یوٹیلائز اٹ فار دا گڈ, فار دا بیٹرمنٹ آف یور سوسائٹی. وہی میں پوچھ رہا ہوں, آپ نے جو ایجوکیٹ کرنا ہے نا لوگوں کو, آپ نے جیسے بات کی اس طرح سے کی, آپ نے مطلب ایکسپینڈ کر ہے نا آپ نالج جو بھی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ, پر جو جیسے کہتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں جن کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا بندہ وہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے, اور دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ کہ پاکستان میں ہو کیا ہے, کہتے ہیں ہاں جی بس ٹھیک ہو جائے. میں مانتا ہوں ڈیفینیٹلی ہوگا, یہ تو میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ ہاں جی ہوتا ہے. ان کو کیسے سمجھائیں گے, ان کو کیا, ان کو تو فرق, ان کو بس یہ ہوتا ہے کہ روٹی پانی آج مل جائے نا. پرابلم بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ پاورٹی ایک اسٹرکن نیشن جو ہوتا ہے نا, اس میں پرابلم بھی یہی ہوتی ہے کہ دیکھیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ بس روٹی پانی مل جائے آج کا تو بس خوش ہیں. وہ ایفرٹ ہی نہیں کرتے. جو ہم آئیڈیاز جو براڈ کاسٹ کر رہے ہیں میرا خیال ہے وہ ان اے پوزیشن آف تھوڑی بہت پریولیج سے ہم کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس فائنینشلی تھوڑا بہت کہہ سکتے ہیں ہاں جی اسٹیبل ہے, یہ تو کہہ سکتے ہیں نا. جو فائنینشلی انسٹیبل ہیں وچ از میجورٹی آف پاکستان, ان کو آپ کیسے سمجھائیں گے کہ ہاں جی یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں, جب ان کو بس یہ فرق پڑتا ہے کہ ہاں جی بس روٹی پانی مل جائے, اور ٹماٹر کی پرائز یہ ہو گئی ہے, اور انین کی پرائز یہ ہوئی ہے, وہ ہو گیا, پیاز کا یہ ہو گیا. اب ان کو کیسے سمجھائیں گے جب ان کو پتہ ہے جو ہمیں ادھر کھانا ہی نہیں مل رہا, پانی نہیں مل رہا, وہ نہیں مل رہا, ان کو کیسے سمجھائیں گے. میرا خیال ہے وہ سب سے امپورٹنٹ وہ بھی ایک چیز ہے کہ میجورٹی وہی ہے. ہاں جی میجورٹی وہی ہے, ہم تو ایک طرح کی مائنورٹی ہیں. میرا خیال ہے پاکستان میں تو ڈیفینیٹلی آبجیکٹیولی ہم مائنورٹی ہیں آن اے فائنینشیل اسکیل جو ہے نا. تو ہم ان کو کیسے سمجھائیں جب ان کو فرق ہی نہیں پڑتا, ان کو بس بھائی ہمیں بس کھانا کھانا ہے اور کچھ نہیں ہے, بس کھانا مل جائے تو بہت خوش رہیں گے. آپ دیکھیے in a way when you back somebody into a corner then he doesn't care about anything other than survival. ان کے ساتھ ایسے ہوتی ہے بالکل ایسے ہی. اب اٹس پیپل لائک یو اینڈ می who have some privilege, جنہوں نے اپنی کلاس اور اپنے جن کی اور ان سے جن کو زیادہ ہے ان کے بیچ میں چینج لے کے آنا کہ بھائی یہ بھی کوئی ہے, یہ بھی کوئی طبقہ ہے, اس کو بالکل ہی نہ چھوڑ دو جہاں. Because one day those people they will start hating you for instead of the system. اور پھر جب وہ ہوگا پھر آپ کی سوسائٹی کی کمپلیٹ بریک ڈاؤن ہے جو آہستہ آہستہ ہونے والا ہے. پر آپ کی میجورٹی وہی ہے, تو ہم جیسے ہمارا جو سسٹم ہم نے آپ نے بھی کہا نا, اور سب لوگوں نے میرا خیال ہے اگری کرتے ہیں کہ دیکھیں سولوشن ایک یہ ہے کہ ہم مطلب ایکسپینڈ کریں اپنی نالج جو ہے. تو وہ ہم کیسے کریں گے جب ان کو بس فرق نہیں پڑ رہا, مطلب ان کو بس یہ کہ بس کھانا مل جائے تو بس ٹھیک ہے. آپ وہی کہہ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوئے. اب لیٹس سے پاکستان میں more than 110,000 اسٹوڈنٹس گو ابراڈ ایوری ایئر. کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ پچھلے 20 سال میں یہی سنتے آ رہے ہیں یار باہر جاؤ یہ پڑھو, باہر جاؤ وہ پڑھو. کتنی ان سے پہلے بار بھی یہی سنتے آ رہے ہیں. کتنا مشکل ہوگا, آپ بھی ریپیٹ کرنا شروع کر دو, ریپیٹ کرنا شروع کر دو, ریپیٹ کرنا شروع کر دو. پھر اپنے ایگزامپلس بھی تو دکھاؤ نا ان کو کہ یار ایک ایتھیکلی انکلائنڈ بندہ ایسا ہوتا ہے, اسلام آباد کی سڑک پہ چل رہا ہے, کسی گاؤں میں چل رہا ہے, وہ بندے کی ایک یہ اسٹینڈرڈ ہے, یہ اس کی پرسنالٹی ہے. آپ یقین مانیں it's been what 76 years since our independence. We don't know what is an ideal Pakistani. ہمیں نہیں پتا because it has never been defined. یہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, پچھلے 400 years سے یورپ میں ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ایتھکس یہ ہوتی ہے, morality ہوتی ہے, جسٹس یہ ہوتی ہے. آپ پاکستان میں شروع تو کریں, جسٹ ٹیک اے اسٹارٹ. کیٹلسٹ بیچ میں آتے رہتے ہیں, 10 ہر 5 سال میں 2 سال میں 10 سال میں ایک بندہ ایسا آئے گا جو کسی نہ کسی طرح ایک پرائم ایگزامپل بن جائے گا, لوگ فالو کریں گے. اور یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس کو لوگ کلٹ فالوئنگ کہتے ہیں. اٹس ناٹ نیسسرلی اے بیڈ تھنگ. وہاں مینیپولیشنس تو ہر جگہ ہوتی ہیں لائف میں, نوبڈی شوڈ بی بلائنڈ ٹو دیٹ. لیکن یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک پازیٹیو چیز لائیں تو صحیح, اسٹارٹ اٹ اٹ ول کیپ پکنگ اپ اسپیڈ بائی اٹ سیلف. یہی ہے کہ آپ کمپین شروع کریں, ایسے لوگوں کو آپ بتائیں, کیونکہ ایک چیز جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہے جس کا بولا ہے وہ لوگوں کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. انڈوکٹرینیشن
تو ایک چیز آپ ایک جھوٹ بھی ہے، اگر وہ آپ ایک بندے کو بتاتے جاتے ہیں پھر سے وہ آٹومیٹکلی اس کو سچ مان لے گا، جو کہ ہماری اسلام میں بھی ہم کہہ رہے ہیں، بلیم کر رہے ہیں اپنے پیرنٹس کو کہ انہوں نے مانا، جو چیزیں نہیں ہیں وہ بھی وہ مان رہے، وہ اسی طرح ہوگا کہ وہ ایک چیز ریپیٹ کرتے رہے، وہ جس کو بنا رہی وہ بنا رہی. تو اس کا میرے خیال سے یہی حل ہے کہ ہم سوشل میڈیا کیمپینس وغیرہ رن کریں جتنا، کیونکہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تب کا وہ صرف اسی ٹائم کی فگر ہے، لیکن اس کو یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا یوز کرتا ہے. تو ہم اگر سوشل میڈیا کیمپین یوز کریں، اس کو ایک چیز ریپیٹڈلی بتائیں یا اس طرح کی کیمپینز وغیرہ کریں، تو وہ میرے خیال سے آٹومیٹکلی ہو جائے گا. آپ ان کو رینڈم ٹک ٹاک ویڈیوز کے لیے پیسے دینے کے بجائے آپ ان کو یہ بولو کہ یار یہ اس چیز اس ایجوکیشن سسٹم پہ بات کر لو، اس پہ بات کر لو، اور اس چیز سے گورنمنٹ ان کو فنڈنگ دے دے rather than making publicity stunts. عوام کا حال آج کل ہے، اس میں میں آپ کو اسٹوری بتاؤں. ایک آرگنائزیشن اسٹارٹ ہوئی، مطلب یہ ان کے لیے جنہوں نے نا بالکل ہاتھ اوپر کر لیے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، جس طرح کی زندگی چل رہی ہے ویسے چلا. انہوں نے نا اسٹارٹ اپ لیا کہ جتنے یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو لیبر ہیں، ان کے لیے نا ہم اسکول میں اور پیرنٹس کو فورس کریں گے کہ پڑھو. تو وہ ایک علاقے میں گئے جس طرح چکیاں وغیرہ ہوتی ہیں ادھر جا کے بتایا ساری اویئرنیس کی. پہلے تو انہوں نے بڑا رجسٹ کیا، پھر 2-3 دن بعد نا دوبارہ گئے تو بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اسٹارٹ کریے. تو اب انہوں نے نا ایک پراپر اسکول بنایا، اندر LEDs وغیرہ اور ساری چیزیں، پراپر اسکول اسٹارٹ کیا، ٹھاک انویسٹمنٹ اور بچے بھی آنا شروع ہوئے. ہفتہ پڑھا انہوں نے. ایک دن جا کے اسکول کھولا ویکینڈ کے بعد، اندر کچھ نہیں، چیئرز ٹیبل LEDs وغیرہ کچھ نہیں. تو جب پولیس انوالو ہوئی، سارا کچھ ہوا، تو پتہ لگا انہی نے جن کے بچے پڑھ رہے تھے وہ آئے سارا کچھ اتار کے لے گئے. تو مطلب انہوں نے نا یہ چیز ایکسیپٹ کر لی ہے کہ بس اب یہی کچھ ہے، ایسی زندگی گزارنی ہے، بس اسی کو چل رہے ہیں. اب کوئی باہر سے کوئی، اب جیسے میں ہوں، اب میں نے یہ کوئی بات سنی ہے تو مجھے تو یہ ہوگا ہاں یہ چیز نارمل ہے. پر یہ بھی ہے کہ دیکھیں why am I not surprised؟ مطلب یہ بھی ایک عجیب چیز نہیں ہے کہ میں سرپرائز نہیں ہوں، مجھے پتا ہے کہ ہاں یہ چیز نارمل ہو گیا. پر خیر یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں جو باہر سے جو آ رہے ہیں، جو آ سکتے ہیں اوورسیز، جو پاکستانی ہیں، وہ جن کے پاس پیسے بھی ہیں، مطلب پیسے ہیں ان کے پاس، اور وہ مطلب ایجوکیٹڈ بھی، یہاں کے بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں جو باہر ملک سے چلے گئے ہیں. اب ان کو انسینٹیوائز میرا خیال ہے پاکستانی اس کو کرنا چاہیے. وہ واپس آئیں گے تو شاید کچھ نہ کچھ ہو بھی سکتا ہے. اب ان کے پاس ایک پیسے بھی ہیں اور پاور بھی تھوڑی، وہ ڈرتے ہیں ان چیزوں سے ڈرتے ہیں نا. آپ دیکھیں، اب کہتے نہیں ہے کہ ہاں جی کوئی باہر سے آپ نے اپنے ملک کے لیے کچھ کیا ہے. اصل میں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ نے اپنے ملک کے لیے کچھ کیا، اور ہمیں ہوتا ہے کہ ہاں جی نہیں کیا، واقعی میں نہیں کیا. پر اگر کوئی بندہ آپ جیسے اسکول، چھوٹا سا اسکول کھولنا ہے انہوں نے، وہ واپس آئے اور یہ ہوا ہے، تو ان کو کیا محسوس ہوگا؟ ان کو یہ ہوگا یار کیا فائدہ ہے، دفعہ مارو، میں چاہتا ہوں واپس امریکہ، میں انجوائے کر لوں، چلو بھائی. میرے خیال سے جو باہر ہے نا ان کو آنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ تھوڑا بہت ایسٹ جو رہ گیا وہ وہی ہے جو بھیج رہے ہیں اور وہ کنورژن ہو رہی ہے. نہیں پر یہ واپس یہی ہو گیا نا، اب سولوشنز کے بارے میں ہم نے بات کی اور واپس اس میں ہو گیا کہ بس بالکل ایک سولوشن یہ بھی ہے کہ باہر سے جا کے پیسہ بھیجو، لیکن پیسہ زیادہ بھیجو. ہم کرتے ہیں نا، لوگ UAE چلے جاتے ہیں یا سعودی چلے جاتے ہیں پیسے بھیجتے ہیں واپس، کیونکہ اوبویسلی اکانومی ادھر بہتر اور پیسے زیادہ ملتے ہیں. تو یہ تو چل رہا ہے. ایک چیز ہے جو آئی تھنک فورن پاکستانیز کر سکتے ہیں بہت آسان طریقے سے کر سکتے ہیں. اچھا، وہ یہ ہے کہ اب آپ یو ہیو نو پلان آف کمنگ بیک ٹو پاکستان، بٹ واٹ یو کین ڈو از یو کین ایکسپورٹ پاکستانی کلچر آؤٹ سائڈ. اب لیٹ سے آپ کے پاس سال میں ہوتے ہیں کہ 2-3 ہفتے، ان 1-2 ہفتوں کے اندر، 2-3 ہفتوں کے اندر آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر لو جو پاکستان، مطلب جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے، کلچر ریپرزینٹ کرتی ہے. ہیریٹیج آپ کی بہت ڈائیورس ہے. اٹس ناٹ لائک کہ ہمیں ون ٹرائب پیپل ہیں، یہاں سے ہم اس آئلینڈ پہ آئے تھے. نہیں، وی ہیو تھاؤزنڈز آف ایئرس آف ہسٹری بہائنڈ اس، ٹھیک ہے، اس کانٹیننٹ میں. آپ کوئی ایسی گیلری رکھیں جس کے اندر اٹس سوللی بیسڈ آن دا فیکٹ کہ آپ پاکستان میں اس طرح سے ہوتا ہے، دس از آور فوڈ، دس از آور ہیریٹیج، دس از ہاؤ وی ٹریٹ ایچ ادر اور ہاؤ وی سپوز ٹو. اینڈ دس از سم تھنگ جب ایک بات ہونا شروع ہوگی نا تو ایک افیکٹ پڑتا ہے. سافٹ پاور از سم تھنگ جو امریکہ نے بہت ایکسپورٹ، مطلب بہت بلڈ اپ کیا ہے. آپ گاڈ فادر دیکھتے ہیں مووی جو ہے،
وہ کیا ہے؟ اٹس اے میٹافور فار دی امیریکن ڈریم. بھائی ٹھیک ہے آپ ان کی ڈریمس دیکھ کے تو خوش ہو گئے ہیں, تو اپنی بھی بنانے کی کوشش. دیکھیں جو یو کے میں جو پاکستانی ہمارے جو سارے دوست ہیں وہ ایکچولی زیادہ تر پاکستانی اور ویسٹرنائز نہیں ہوئے تھے. وہ ایکچولی ہم آپس میں ہی ملتے ہیں. ہم میرے جو اپنے جو فیملی فرینڈس ہیں وہ زیادہ تر ہم ملتے جلتے ہیں پاکستانی سے ہی یو کے میں. تو ہمیں تو پتہ ہے کھانا کیا ہوتا ہے ہمارا, کیا کیسے ملکات ہم ملکات بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ پاکستانی سنانا دیکھیں یو کے کے لوگ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپس کی بات ہے, ان کو کیا ایکسپورٹ کرنا ہے ان کو فرق نہیں پڑتا. ان کے اچھا oh that's so interesting oh wow they don't care who you are. انہوں نے کیوں شروع they don't care کیونکہ ہمارے اندر کوئی پاور ہی نہیں ہے. پاکستان کوئی پاورفل نیشن ہو تو پھر کہیں گے اچھا, پھر سنیں گے پھر کہیں گے اچھا یہ کلچر ہے آپ کا. ابھی تو مذاق کرائیں گے نا, ابھی تو وہ ہوں گے کہ ہاں کوئی ہوگا کوئی اور ملک. ہمارا تو بڑا وہ ہے نا نہیں, وہ تو انڈیا کی میکنٹ مطلب ہر کوئی مذاق اڑاتا ہے. آپ کے دوست بھی ہوتا ہے مذاق میں اسٹارٹنگ آف ہاں میرے اپنے جو آئی اوبویسلی گرو اپ ان اے وائٹ کمیونٹی, تو زیادہ وائٹ ہی لوگ تھے. میرے پورے ایئر میں تقریباً کوئی 2 ہی تھے جو براؤن تھے, ٹھیک ہے. اور میں نے آئی تھنک ایئر 4 ٹو تقریباً جو ایئر 13 ہے ہمارا جو 6th فارم جو ہوتا ہے جو A لیول جو ہوتے ہیں, اتنا تک میں اسی میں مطلب اسی انوائرمنٹ میں میرا ایکسپوجر ہوا تھا, زیادہ تک ہو رہی تھی. پر ہمارے جو فیملی فرینڈس تھے وہ پاکستانی تھے. تو یہ تھا کہ دیکھیں میں تو سمجھ گیا تھا کہ دیکھیں ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپس کی بات ہے. either you integrate or you segregate. There's 2 options when you go abroad. I decided to segregate. پر میرے obviously گورے دوست تھے, پر میں ایک ڈسٹینس رکھتا تھا. یہ تھا کہ میرا ایک تھا تھوڑا ڈسٹینس, اتنے کلوز فرینڈز نہیں تھے کیونکہ ان کا کلچر ڈفرینٹ ہے, پب کلچر ہے ان کا کہ ہاں جی شراب پیو وہ کرو, وہ واقعی میں ہے, وہ ان کی ہماری جو ویلیوز ہیں وہ الائن نہیں کرتی ان کے ساتھ. تو دیٹس وائی I never was able to get into like a very close friends with them. بس کلوز فرینڈس تھے بس, that was it. اینڈ میں بھول گیا. اس کے بعد جب یونی میں چلا گیا, میرے زیادہ تک کیونکہ پاکستانیز تھے جو بلگیریا میں ہوتے ہیں, وہ زیادہ تک میرے وہ دوست تھے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا جو ایکسپورٹ کرنا چاہیے ہمارا کلچر, وہ تب افیکٹ ہوگا جب ہمارا ملک کچھ کرے جو واقعی میں وہ ہو, جو ہاں جی پرائڈ ہو کہ ہمارا ملک نے یہ کیا. ہمارا پرائڈ اس طرح سے ابھی ہے ان دا سینس کہ ہم ویسے ہی پرائڈ کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم پاکستانی ہیں, وہ ہیں. ابھی بھی میں ہوں, I'm very patriotic in that sense. پر مجھے یہ ہوتا ہے کہ واقعی میں نے کیا اس طرح سے, ابھی کیا کیا, اب کیا کر رہے ہیں. اب تو نہیں, اب تو کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہے نا آج کل جو ہو رہا ہے. اب تو نہیں میرا خیال ہے کہ خوشی سے ہم کہہ سکتے ہیں ہاں ہم پاکستانی, اب تو نہیں ہے نا. اب تو میرے خیال سے لوگ یہ بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ پارٹیشن کیوں ہوئی ہے. اچھا یہ بھی سوال ہاں یہ ایسے کرتے ہیں. دیکھیں the thing is کہ آپ نے جو نا اتنے بڑے سرکل آف انسرٹنٹی کے اندر بھی اس کو میک کیا ہے, تبھی تو چیزیں اسٹارٹ ہوتی ہیں. اب لیٹس سے کہ nobody cares about you, ٹھیک ہے, you still keep on doing it for your sake. وہ بھی آ کے کہیں گے نا کہ یار یہ کتنا پاگل ہے, ابھی تک کر رہے ہیں, nobody cares, جا کے دیکھ ہی لیتے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا. I'm not saying کہ I'm not saying it's important to your friends only. نہیں, just keep it like a community thing کہ یار کسی نے آنے آ کے دیکھ لو, یہ ہو رہا وہ ہو رہا, things like that. یہ آئیڈیا میں نے اس نے دیا تھا ایک ambassador تھی پاکستان کی, and she was having this conventional event. وہاں پر جا کے she did this and it actually brought a lot of startups. وہ الگ بات ہے کہ after COVID a lot of startups up and down Pakistan, لیکن it actually worked. It's a tried and tested thing. Imagine that on a large scale. سمجھے آپ 14 countries میں at a time پر people are coming in. آپ کی گورنمنٹ بھی نوٹس کر رہی ہے ان کو بائی فورس, ان کو کچھ جلدی کمپیل ٹو ایکچولی ٹیک نوٹس آف دس کہ ہمیں اس چیز پہ کیپٹلائز کرنا ہے. اب یہ چیزیں جو ہمیں سوچنی پڑیں گی. وی نو کہ ہماری ہسٹری ایسی ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ ہم پراؤڈلی کہیں گے ہاں یہ ہے وہ, ٹھیک ہے. اب وی ہیو ٹو اسٹارٹ اٹ, اف ناٹ یو دین یہ کوئی بات نہیں. وہ تو ڈیفینیٹلی باس گرایا تھا, باس کی رائٹ ہے, اسی ہے وہ تو ہے, وہ پرائڈ ہے, بس وہی ہے. یہ بھی ہے کہ ہمارے ہیروز کی قدر بھی نہیں کی جاتی, جس طرح لیاقت عبد القدیر کا. اب جو پاکستانی جو آئے ہیں ہم نے بس نکال دیا, ہم نے کہا ہاں جی ورنہ آپ کا کام ختم ہو گیا, چلو بھائی نکلو. یہ قدر نہیں کی نا. اب لوگوں کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کہ چلو بھائی اب تو یہ ہسٹری ہو گئی ہے, اب کوئی پریزنٹ نہیں ہے, اب ہسٹری ہے نا, آج یہ ہے. پوائنٹ میرا یہی ہے کہ دیکھیں ہسٹری ہو گئی ہے. ڈیفینیٹلی میں ایگری کرتا ہوں, ہم قدر نہیں کرتے ہیں لوگوں کی, تو ڈیفینیٹلی یہ تو چیز ہے. نہیں یہ چیز چینج کرنے کی ویسے ضرورت ہے ہیروز والی. اب قائد اعظم میں گھر کے سارے آتے ہیں, قائد اعظم میں بھی آتے ہیں,
بجائے بلیم کرنے کے میرے خیال سے تو یہی بہتر ہوتا ہے کہ بندہ خود کے اندر چینج لے کے آ جائے, آبزرو کرے کیا کیا غلطیاں تھیں ہوتی ہیں. اچھا تو آپ کو لگتا ہے کہ جو if a small amount of people can make a big change in Pakistan, آپ کو لگتا ہے یہ پاسبل ہے یا نہیں؟ یہ اگر اٹ از ویری پاسبل, اور میں اس پوائنٹ سے اسٹارٹ آف کروں جو آپ نے ایک مینشن کیا تھا پہلے کہ ہم نے لوور کلاسز کو کیسے ایجوکیٹ کیا, ٹھیک ہے. I agree with you, ایجوکیشن ضرورت ہے, لیکن the thing is کہ وہ لوور کلاسز پاکستان اس لیول پہ لے کے گئے جس سے پاکستان میں ایجوکیشن سب کے پاس تھی, جن جو قابل نہیں ہیں کافی ہیں جو ٹرائبل ایریاز میں جن میں سے آئی ہیں, دے ناٹ ویری ویل ایجوکیٹڈ, لیکن ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ تو ہیں گولڈ ڈگریز اسٹڈی ابراڈ, دے کم بیک, ان کی فیملی بیک گراؤنڈ ایسے ہیں کہ دے ریسورس انف. آپ کا گلا تو ان سے ہے, آپ کا ان سے جو لوور طبقہ ہے آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ یار تم اپنے آپ کو چینج کرو. آپ نے ان سے یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ پاکستان کو چینج کریں کیونکہ آپ کے پاس اس وقت ہاتھ میں ریسورس ہے, اتھارٹی ہے. The thing is کہ آپ اپنے سوشل کلاس کے اندر, مطلب آپ اپنے بیچ کے اندر, اپنی ایج کے اندر, آپ اپنے کنٹمپریری سے اتنے ویل کنیکٹڈ ہو کہ آپ ایک آئیڈیا ان کو فارورڈ کر دو, 2 کر دو, 3 کر دو, اور اس طرح آپ جو سائیکل ریپیٹ کرتے جاؤ, کہیں نہ کہیں سے آگے اسٹارٹ کیچنگ آپ, ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں بھی ہے تو آپ ایز اے پرسنل پروجیکٹ جو ہے ایک ویلفیئر, ایک چھوٹی سی ویلفیئر پروجیکٹ اسٹارٹ کر دیں کہ اب ایک ایتھیکل کیا کہتے ہیں ایتھیکل ایجوکیشن, ٹھیک ہے. یو آر واکنگ ڈاؤن دا روڈ اور آپ نے جی ایک شرٹ پہنی ہوئی ہے, یہ بھی ہوتا ہے نا, یو ہیو ٹو سیل یور سیلف, یو ہیو ٹو سیل یور کیا کہتے ہیں آئیڈیالوجی. آپ نے ایک شرٹ پہنی ہوئی ہے لیٹ سے کہ ایتھکس از کیا کہتے ہیں ایوری تھنگ, ٹھیک ہے, سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو اٹ, صحیح. آپ نے اپنے دوست کو دے دیا کہ یار تم باہر جائے گا شاپنگ مال میں ایسے پہن کے چلا یہ وہ پہن کے چلا, اس طرح آپ کوئی نہ کوئی یو لیو ان اے ٹائم وین اینی تھنگ از پاسبل. اچھا میرا خیال ہے کہ اب پاکستانی جو ہوگا نا وہ دیکھے گا, مذاق آئے گا, وہ سنائے گا, لیکن آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے. اگر کوئی باہر ملک میں جیسے یو کے میں ہو یا امریکہ میں ہو, وہ جو سافٹ جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے یہ ایک پروٹیسٹ ہی ہے ان اے سینس, از اے ٹائپ آف پروٹیسٹ, اگر ادھر کریں تو شاید امپیکٹ ہو. پاکستان میں میرا خیال ہے ہر کوئی بچہ یہ کہہ رہا ہے کیا بنا ہوا ہے. اسٹارٹ ہوئی تھی فکس اٹ والے. اچھا وہ کیا کام کرتے تھے, کہیں پہ بھی روڈ خراب ہوئی ہے نا, گٹر کا جگہ نہیں ہے, جا کے نا ایک سے وہ لگا دیتے تھے اس کے اوپر ایک سائن بورڈ فکس اٹ, اور کچھ نہیں کرتے. یہ کدھر کی بات ہے؟ یہ کراچی کراچی وہ جا کے کچھ نہیں کرتے تھے, نہ پروٹیسٹ کرتے تھے, اسٹارٹ میں اس طرح لیا تھا, نہ پروٹیسٹ کرتے تھے نہ کچھ برا بھلا کرتے تھے, جا کے نا جہاں جہاں روڈ خراب ہے یا کسی مین اور گٹر کے ڈھکن نہیں ہے وہاں پہ بس اپنے سائن لگاتے رہتے تھے فکس اٹ ٹھیک کر کے. اور ہو گیا وہ سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہو گئے ان کا ایک وہ, مطلب انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے کہ اب خود جاتے ہیں, جا کے جہاں پہ بھی خراب ہے چیز, روڈ ٹوٹی ہوئی ہے, وہ خود جا کے ٹھیک کرتے ہیں. تو یہی پرابلم ہے, اس سے یہ ہو گیا کہ ٹھیک آ رہے ہیں کام پر جو ایکچوئل جو اسٹیٹ ہے جو ریسپانسبل ہے جی, ان کو وہ ایسے قسم کے بیس ہو چکے ہیں, ان کو فرق نہیں پڑتا. مجھے اس طرح لگتا ہے کہ اب اسمال تو نہیں لا سکتے, لیکن یہ ہے کہ اسمال پیپل اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیں کہ وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ کوانٹٹی میں کر لیں تو وہ چینج لا سکیں. یہ پاسبل ہے, لیکن اگر اسپیسیفک سوال ہے کہ ایک کوئی چھوٹا سا گروپ ہوگا اور وہ اٹھے گا اس طرح کر کے, سسٹم میرے خیال سے اتنا بڑا ہے کہ وہ آرام سے اس کو گروپ کو اٹھا لے گا. دیکھیے نہیں, میں پاورفل کی بات نہیں, پاورفل ہے جو آپ کے 3-4 جیسے کہتے ہیں کہ 4-5 لوگ ہیں آپ کے اپنے ہی دوست ہیں اور وہ کافی پاورفل ہیں ان دا سینس کہ پیسے ہیں, تو میرے خیال سے سسٹم سے زیادہ پاورفل نہیں ہوں گے جتنے پاورفل ہوں گے. آپ کو لگتا ہے سسٹم کے ساتھ وہ نہیں لڑ سکتا؟ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ یا تو لوگوں کی ضرورت ہے, بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ نے کسی طرح سسٹم سے نوٹس بھی تو ہوگا نا. اب یہاں پر بیٹھ کے ہم اگر کہیں کہ سسٹم یہ نہیں ہے, آپ سسٹم کو تھریٹن تو کر لو چیزیں, آپ اپنی فکسڈ والے ہیں. ان فیو ایئرس کے آپ بتا کہ دیو ایکچولی میڈ اپ گورنمنٹ کتنے بڑے بن گئے ہیں. اب یہ آئی وڈ مینشن اسپیشلی کہ پاکستان کے اندر یوتھ ایکشن کلب ہوتا تھا. اٹ اسٹارٹڈ ود اونلی ون پرسن, آئی مین ہینڈ فل آف پیپل. ون آف مائی پریویس کلاس میٹس واز ون آف them. And now she is actually going to international conferences and representing Pakistan, and Europe is pretty well known in those circles. So it matters actually, ٹھیک ہے. اب پاکستانی گورنمنٹ نے بھی اس کو نوٹس کیا, we noticed by the system at least. اس کے بعد پھر you can complain system لیکن پھر اس کے بعد you can take steps, you can improvise, you can adapt, لیکن at least like produce something. Try that.
ٹرائی کرنا چاہیے. اور اگر آپ نے کسی گروپ کو گیدر کرنا ہے نا تو ان کو بجائے اس کے نا بتانے کے آپ ایجوکیٹ ہو جو اس طرح کر لو اپنے آپ کو, ان کو بینیفٹس بتانا شروع کریں کہ آپ یہ کام کریں گے آپ کو یہ بینیفٹ. پاکستانی جگاڑ میں بہت انسینٹیو دیتے ہیں. فار ایگزامپل اب کمراٹ جب نیا نیا پتہ لگا تھا ایک ٹورسٹ پوائنٹ ہے بڑی پیاری جگہ, وہاں کے لوگ نا کافی بیکورڈ تھے, تو ادھر کوئی اس طرح جاتے تھے نا کپلز وغیرہ, تو نا وہ مطلب شروع میں کچھ انسیڈنٹس ہوئے تھے کہ ان کے ساتھ بڑا ہوا کہ ان کو باندھ دیا اور قتل وغیرہ بھی کر. تو اب حکومت نے ان کو کس طرح ایجوکیٹ کرنا شروع کیا, کیونکہ اب ان کو تو ٹورسٹ ایک ٹورزم پیسہ آنے کی چیز ہے ملک, تو وہ ان کو جا کے نا بینیفٹس بتانا شروع کر کہ آپ ادھر بنائیں ہوٹل وغیرہ, اچھا آپ کو لوگ آگے ٹھہریں گے, آپ کو پیسہ ملے گا. مطلب اس طرح بینیفٹس بتائیں چھوٹے لوگوں کو, مطلب جو مطلب میجورٹی ہے پاکستان کی, ان کو بینیفٹس بتائیں کہ آپ یہ کام کریں آپ کو یہ فائدہ ملے گا, یہ کام کریں یہ فائدہ ملے گا. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک سینس ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے کہ فائدے کے لیے وہ اپنے آپ کو سوسائٹی میں بہتر کرنے کے لیے کچھ ایفرٹ کر لیں. ویسے بھی پاور کا رول ہے نا کہ آپ جب اپنے سے زیادہ پاورفل کو تب تک نہ چھوڑو جب تک آپ اس کے لیول کی پاور نہیں آ جاتی آپ کے پاس. تو پاورفل آپ پاکستان کے اندر آپ کو لگتا ہے بن سکتے ہیں یا باہر جا کر پھر واپس آ کر ہوگا کیا؟ جو پاور میں ہے وہ پاکستان میں ہوئے تھے, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس پاور تک پہنچ سکتے ہیں ایون ان پاکستان؟ چاہے کوشش کرنی چاہیے. اگر لیٹ سے اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کوشش میں ہی مر جائے. مطلب یہ بھی لوگ مرتے ہیں ایسے کیوں نہیں مرتے.